گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی متعلق عرض کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے قربانی کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کائنات کے اندر اور اس دنیا کے اندر چار قسم کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیزوں کو جمادات کہا جاتا ہے۔ جمادات یعنی بے جان چیزیں۔ ان میں زمین ہے، یہ بے جان ہے، مٹی بے جان ہے، پہاڑ بے جان ہے، بڑی بڑی چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر یہ بے جان ہیں۔ اسی طرح دوسری دھاتیں جو زمین سے نکلتی ہیں، لوہا وغیرہ۔ تو پہلی قسم کی چیزوں کو جمادات یعنی بے جان چیزیں کہا جاتا ہے، مٹی، زمین، پہاڑ، چٹانیں وغیرہ۔ اور اس کائنات کے اندر دوسری قسم کی چیزیں جنہیں نباتات کہا جاتا ہے۔ نباتات کا معنی ہے یعنی زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، زمین کے اندر سے اگنے والی چیزیں، انہیں نباتات کہا جاتا ہے۔ جیسے گھاس، پودے، درخت، پھل فروٹ، سبزیاں، کھیتیاں وغیرہ، ان چیزوں کو نباتات کہا جاتا ہے کہ یہ زمین میں سے نکلتی ہیں، زمین میں سے پیدا ہوتی ہیں اور زمین کے اندر سے اگتی ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کی چیزیں ہو گئی جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نباتات۔ اور جمادات اور نباتات سے ذرا ترقی کر کے تیسری قسم کی چیزیں ہیں جنہیں حیوانات کہا جاتا ہے، یعنی جانور، گائے، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حیوانات۔ جمادات، نباتات، حیوانات، اور سب سے ترقی کر کے اعلیٰ ترین قسم کی چوتھی چیز جسے انسان کہا جاتا ہے۔ یہ میری تمہیدی باتیں ہیں، اسی پر میں نے ساری تقریر کرنی آگے، اس لیے اس بات کو سمجھ لیں۔ اس کائنات کے اندر اور اس دنیا کے اندر چار قسم کی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک جمادات یعنی بے جان چیزیں، زمین، مٹی، پہاڑ، پتھر، بڑی بڑی چٹانیں اور لوہا وغیرہ، زمین کے اندر سے نکلنے والی ساری دھاتیں، جمادات۔ اور دوسری قسم ہے نباتات یعنی زمین کے اندر سے پیدا ہونے والی چیزیں، زمین کے اندر سے اگنے والی چیزیں، جیسے گھاس، پودے، درخت، سبزیاں، کھیتیاں، پھل فروٹ وغیرہ، انہیں نباتات کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ان سے ترقی کر کے جنہیں حیوانات کہا جاتا ہے، یعنی گائے، بھینس، اونٹ، بکری وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں جنہیں حیوانات کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ان سب سے ترقی کر کے اعلیٰ ترین اور اشرف المخلوقات جسے انسان کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سنیے، جمادات یعنی بے جان چیزوں نے، زمین نے قربانی دی ہے نباتات کے لیے۔ اگر زمین نباتات کے لیے قربانی نہ دیتی تو کبھی بھی زمین سے گھاس نہ پیدا ہوتی، کبھی بھی زمین سے مختلف قسم کے پودے اور درخت نہ اگتے۔ اگر زمین قربانی نہ دیتی تو زمین کے اندر سے جتنی بھی قسم کی کھیتیاں اور سبزیاں اور پھل فروٹ وغیرہ ہیں یہ پیدا نہ ہوتے۔ تو زمین نے قربانی دی ہے کس کے لیے؟ نباتات کے لیے۔
اور نباتات نے قربانی دی ہے حیوانات کے لیے۔ اگر یہ گھاس نہ ہوتے، یہ کھیتیاں نہ ہوتی، اگر زمین سے کسی قسم کا کوئی سبزہ پیدا نہ ہوتا تو حیوانات کی روزی نہ ہوتی، تو حیوانات کیسے زندہ رہتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ زمین نے قربانی دی ہے کس چیز کے لیے؟ نباتات کے لیے، گھاس کے لیے، پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، مختلف قسم کے پھل فروٹ وغیرہ کے لیے زمین نے قربانی دی، اور نباتات نے قربانی دی ہے حیوانات کے لیے۔ اگر حیوانات کے لیے نباتات قربانی نہ دیتے، یعنی زمین کے اندر سے گھاس وغیرہ، کھیتیاں اور سبزیاں وغیرہ پیدا نہ ہوتی تو حیوانات کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ان کی خوراک کا سامان نہ ہوتا۔ اور حیوانات نے قربانی دی ہے انسانوں کی۔ انسان حیوانات کا گوشت بھی کھاتا ہے، ان پر سواریاں بھی کرتا ہے، ان کے ذریعے سے زمین میں ہل چلاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اور ان کی کھال اور چمڑے سے بننے والے کپڑے پہنتا ہے، مختلف قسم کے سامان پیدا کرتا ہے۔ تو حیوانات نے قربانی دی ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، اور انسان نے قربان ہونا ہے اللہ کے لیے۔ انسان نے قربانی دینی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ تمہید ہے۔ 4 چیزیں ہیں کائنات کے اندر، جمادات یعنی بے جان چیزیں جس میں زمین بھی آ جاتی ہے، اور زمین کے اندر سے ساری دھاتیں جو نکلتی ہیں وہ۔ دوسری چیز ہے نباتات، تیسری چیز ہے حیوانات، اور چوتھی اشرف اور اعلیٰ چیز ہے انسان۔ تو زمین نے قربانی دی نباتات کے لیے، نباتات نے قربانی دی ہے حیوانات کے لیے، اور حیوانات نے قربانی دی ہے انسانوں کے لیے، اور انسان نے قربانی دینی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب سنیے قرآن کے حوالہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ الواقعہ کے اندر 27ویں پارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکرون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم، اے کسانوں اور اے ذمہ داروں، ذرا مجھے اس دانے کے بارے میں بتاؤ نا کہ جو گندم کا دانہ تم زمین کے اندر زمین کا سینہ چیر کر چھپا پاتے ہو۔ افرأیتم ما تحرثون، زمین کا سینہ چیر کر جو گندم کا دانہ زمین کے اندھیرے کے اندر تم چھپا کر آ جاتے ہو۔ ما تحرثون اانتم تزرعونه، کیا اس دانے کو زمین کا سینہ چیر کر ہم اگاتے ہیں؟ ام نحن الزارعون، تم پیدا کرتے ہو اس دانے کو زمین کا سینہ چیر کر؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اس دانے کو زمین کا سینہ چیر کر پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم، اے کسانوں اور اے ذمہ داروں، ذرا مجھے اس بات کا جواب دو، ما تحرثون، جو زمین کے اندر ہل چلا کر اور زمین کا سینہ چیر کر تم دانے گندم کی یا جوار اور مکئی کی یا کسی بھی قسم کی کھیتی کے زمین کے اندر ڈال کر تم تو گھر کو آ جاتے ہو۔ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا زمین کے اندر سے وہ دانہ ہم اگاتے ہیں یا تم اس کو اگاتے ہو؟ فرمایا لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہتے تو تمہاری اس کھیتی کو حطاما ریزہ ریزہ کر دیتے، فظلتم تفکرون، پھر تم باتیں کرتے رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین کا سینہ چیر کر ہل چلا کر تم دانہ زمین کے اندر ڈال کر آ جاتے ہو، پھر کچھ مدت کے بعد ہم اس زمین میں سے وہ کھیتیاں نکالتے ہیں، اور جب کھیتی پکنے کو آ جاتی ہے ہر قسم ہر طرف سرسبز و شاداب کھیتیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما،
جب وہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اگر ہم چاہتے تو تمہاری اس کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دیتے، ختم کر دیتے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں کرتے رہ جاتے۔ کون سی باتیں؟ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بے شک ہم تو تاوان میں رہ گئے، نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اتنی ہم نے محنت کی، پانی کے خرچے کیے، کھاد خریدی، کھاد کے خرچے بھی ضائع گئے، پانی کے خرچے بھی گئے، ہماری محنت بھی ضائع گئی، تو تم یہ باتیں کرتے رہ جاتے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو ہر ایک چیز سے محروم رہ گئے، ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں آئی۔ تو زمین نے قربانی دی ہے کس چیز کے لیے؟ نباتات کے لیے، کھیتیوں کے لیے، پودوں کے لیے، مختلف قسم کے فروٹ وغیرہ کے لیے۔ دوسرا انداز قرآن کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار بارشیں برساتا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھٹتی ہے تو اس میں سے مختلف قسم کی کھیتیاں نکلتی ہیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، فرمایا بار بار بارشیں برسانے والے آسمان کی قسم مجھے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور اس زمین کی قسم جب وہ پھٹتی ہے تو اس میں سے مختلف قسم کی گھاس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو زمین نے قربانی دی ہے کس کے لیے؟ نباتات کے لیے۔ اور قرآن کا دوسرا انداز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، زمین نے قربانی دی ہے نباتات کے لیے، گھاس کے لیے، پودوں کے لیے، مختلف قسم کی کھیتیوں کے لیے۔ اگر زمین قربانی نہ دیتی تو یہ گھاس پیدا نہ ہوتے، مختلف قسم کی کھیتیاں زمین میں سے پیدا نہ ہوتی۔ اور نباتات انہوں نے قربانی دی ہے حیوانات کے لیے، جانوروں کے لیے۔ اگر زمین میں سے گھاس نہ پیدا ہوتا، زمین میں سے مختلف قسم کی سبزیاں اور مختلف قسم کی کھیتیاں پیدا نہ ہوتی تو جانوروں کی روزی کا سامان نہ ہوتا، جانور زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اور جانوروں نے قربانی دی ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے، کہ انسان ان جانوروں کا گوشت بھی کھاتا ہے اور ان جانوروں کا دودھ بھی پیتا ہے، اور انسان ان جانوروں کی اون اور چمڑے سے بننے والے مختلف قسم کے کپڑے اور سویٹریں وغیرہ بھی استعمال کرتا ہے۔ اور ان جانوروں نے قربانی دی ہے انسانوں کے لیے، اور انسان نے قربانی دینی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور جتنے بھی جانور ہیں ہم نے ان جانوروں کو پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ، تمہارے لیے اے انسانوں ان جانوروں کے اندر دفع، گرمی کا لباس موجود ہے۔ دفع کہتے ہیں گرم کپڑوں کو، کہ ان جانوروں کی کھالوں سے اور اون سے تم اپنے لیے سردیوں کے لیے گرم کپڑے بنا کر پہنتے ہو۔ وَمَنَافِعُ، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے کئی فائدے موجود ہیں، کہ ان کا تم دودھ بھی پیتے ہو، اور ان میں سے بعض جانوروں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور بعض جانوروں پر تم سواریاں بھی کرتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر خوبصورتی موجود ہے۔ کب؟ حین تریحون، جب تم چرا کر چراگاہ سے شام کے وقت ان جانوروں کو گھر واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جب صبح کے وقت تم ان جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو اوقات جو ہیں، یہ دو ٹائم، کہ جب جانوروں کو تم چرا کر شام کے وقت گھر واپس لا رہے ہوتے ہو، اور جس وقت گھر سے صبح کے وقت تم ان کو چرانے کے لیے چراگاہوں میں لے کر جا رہے ہوتے ہو، ان دو اوقات میں یہ جانور لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں اور تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، فرمایا تمہارے لیے ان جانوروں میں خوبصورتی کا سامان موجود ہے، جب شام کے وقت تم ان کو چرا کر واپس گھر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ یہ منظر بڑا خوبصورت ہوتا ہے، گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور تم اپنے بوجھوں کو ان جانوروں کے اوپر لادتے ہو، إِلَى بَلَدٍ، ان شہروں کی طرف، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ بغیر ان جانوروں کے ان شہروں اور ان جگہوں تک ان سامان کا پہنچانا تمہارے لیے مشکل تھا۔ اور پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر خچروں پر اور پہاڑ کی چوٹیوں پر سامان لا کر لے جاتے ہیں کہ اگر خود وہ انسان اس سامان کو اٹھا کر لے جائے، پہلے تو انسان کے لیے چڑھنا بڑا مشکل ہے، اور اگر اس کی پیٹھ اور کمر پر وہ سامان موجود ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا میں سے بعض جانوروں کی اوپر تم سامان لاد کر بڑی بڑی مشکل اور اونچی اونچی جگہوں پر لے کر چلے جاتے ہو۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا پروردگار بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، کہ اس نے اتنی مشکل ترین جگہوں تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے یہ جانور پیدا کیے جن کے اوپر تم سامان لاد کر اوپر لے جاتے ہو۔ آگے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، وَالْبِغَالَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے خچر پیدا کی، وَالْحَمِيرَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے گدھے پیدا کیے۔ فرمایا یہ مختلف قسم کے جانور ہیں جن میں سے بعضوں کا تم گوشت کھاتے ہو اور بعضوں پر تم سواری کرتے ہو اور بعضوں پر تم اپنا سامان لے جاتے ہو مشکل جگہوں کی طرف۔ فرمایا یہ میں نے کیوں پیدا کی، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان جانوروں کے اوپر سواری کرو، وَزِينَةً، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے زیب و زینت موجود ہے۔ گھوڑے کے اوپر بندہ سوار ہو تو اس کی اتنا روب ہوتا ہے، اتنی دہشت ہوتی ہے کہ کار کے اوپر بندہ سوار ہو تو اس کا اتنا روب نہیں ہوتا جتنا گھوڑے کے اوپر سوار کا روب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، میں نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، وَزِينَةً، اور ان میں تمہارے لیے زیب و زینت ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کے علاوہ ابھی اللہ اتنی چیزیں پیدا کرے گا جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ اس وقت صحابہ کرام سے چونکہ خطاب تھا، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کے علاوہ بھی اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، جو آج کل موجود ہیں، جہاز، ہوائی جہاز، بحری جہاز، مختلف قسم کی مشینریاں، اللہ نے فرمایا یہ میں نے پیدا کی ہے۔ اور سمندر کی لہروں پر ہوائی بحری جہاز جا رہے ہوتے ہیں بھرے بھرے سامانوں سے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، اور ہوا کے اندر جہاز اڑ رہے ہیں، یہ اللہ کی پیدا کرتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کے علاوہ اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو دوبارہ میں سبق دہرانا چاہتا ہوں کہ دنیا اور اس کائنات کے اندر کتنی قسم کی چیزیں ہیں؟ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جمادات، جمادات کہتے ہیں بے جان چیزوں کو، یعنی زمین، مٹی، پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھر اور زمین کے اندر سے نکلنے والی مختلف قسم کی دھاتیں، لوہا وغیرہ، ان کو جمادات کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قربانی دی ہے کس کے لیے؟ نباتات کے لیے۔ دوسری قسم کی چیزوں کو نباتات کہا جاتا ہے۔ نباتات کا معنی ہوتا ہے زمین کے اندر سے پیدا ہونے والی چیزیں، زمین کے اندر سے اگنے والی چیزیں، جیسے گھاس، مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف قسم کی کھیتیاں، پھل فروٹ وغیرہ۔ اور تیسری قسم کی چیزیں ہیں حیوانات، مختلف قسم کے سارے جانور۔ تو جمادات یعنی زمین نے قربانی دی ہے نباتات یعنی گھاس وغیرہ کے لیے، اور نباتات یعنی گھاس وغیرہ نے قربانی دی ہے جانوروں، حیوانات کے لیے، اور حیوانات نے قربانی دی ہے انسانوں کے لیے، اور انسان نے قربانی دینی ہے اللہ کے لیے۔ اگر زمین قربانی نہ دیتی اور زمین اس طرح سخت ہو جاتی لوہے کی طرح اور اس کے اندر ہل چلانا مشکل ہو جاتا تو زمین کے اندر سے گھاس کیسے پیدا ہوتا؟ اور جب گھاس پیدا نہ ہوتا تو جانور زندہ کیسے رہتے؟ جانوروں کی خوراک کہاں سے ہوتی؟ اور جب جانور نہ ہوتے پھر انسان کیا کھاتا؟ گوشت کہاں سے کھاتا؟
اسی طرح انسان نے قربانی دینی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 111، فرمایا ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، ایمان والے بندوں سے، کیا خرید لیا؟ انفسهم، ان کی جانوں کو، واموالهم، اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ نے جو ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ جہاں کسی چیز کا سودا ہوتا ہے وہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خریدنے والا، وہ چیز خریدنے والا، ایک ہوتا ہے وہ چیز بیچنے والا، اور ایک ہوتی ہے اس چیز کی قیمت، اور ایک ہوتی ہے وہ چیز جو بیچی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لی، خریدار کون ہو گیا؟ اللہ۔ کن سے خریدا؟ من المؤمنین، ایمان والوں سے۔ تو بیچنے والے کون ہوئے؟ ایمان والے لوگ۔ کیا خرید لیا اللہ نے؟ انفسہم واموالہم، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو۔ تو جان اور مال یہ وہ خریدی ہوئی چیز ہو گئی۔ اب اس کی قیمت اللہ تو کیا دے گا اپنے بندوں کو؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں نے جو اپنے ایمان والے بندوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کی قیمت میں ان کو جنت دوں گا۔ انفسہم اموالہم، ایمان والوں سے اللہ نے ان کی جانیں خرید لی۔ جانوں کی قربانی بھی دینی ہے اللہ کے لیے، اور مال کی قربانی بھی دینی ہے اللہ کے لیے۔ جان کی قربانی یہ بھی اللہ کے لیے دینی ہے، اور مال کی قربانی بھی اللہ کے لیے دینی ہے۔ غزوہ احد، جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ مسلح لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے مکے سے نکل آیا ہے، تو جنگ کے لیے جانا ہے۔ اعلان ہو گیا بازاروں میں ہر طرف۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کروا دی کہ مشرکین مکہ مسلح لشکر لے کر ہمارے اوپر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو لہٰذا تم سب جہاد کے لیے نکلو۔ حدیث میں آتا ہے عمر بن جموح، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک ٹانگ معذور تھی، لنگڑے تھے، ان کی 3 جوان بیٹے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان جہاد کروایا تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 3 جوان بیٹے جہاد کے لیے نکل پڑے، تیار ہو گئے، اور جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو ان کے والد عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے جوان بیٹو، تم لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہو، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤں، لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے 3 جوان بیٹوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ ایک ٹانگ سے معذور ہیں، اور آپ کے لیے شرعاً بھی یہ اجازت ہے کہ آپ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے نہ جائیں، آپ معذور ہیں، آپ گھر میں رہیں۔ ہم آپ کے 3 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں، آپ گھر میں رہیں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں بھی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کو بیٹوں نے منع کیا، پھر بھی وہ نہ رکے، اور وہ خود چل کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے ایک چیز کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو، کس چیز کی اجازت لینا چاہتے ہو؟ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میرے 3 جوان بیٹے ہیں، یہ جہاد کے لیے جنگ احد کے لیے جا رہے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی جہاد کے لیے جاؤں۔ اور اس موقع پر حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
قیامت کے دن جب باقی مجاہدین اور باقی لوگ جنت کی زمین کے اوپر چل رہے ہوں گے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ جب باقی سارے لوگ اپنے صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین پر چل رہے ہوں گے تو اس دن میں اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت کی زمین کو روندوں۔ لہٰذا میں بھی میدان جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو اپنے باپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ بیٹوں نے اجازت دے دی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور گھر سے اپنا ساز و سامان ساتھ لیا اور گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے ایک دعا پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی، اے میرے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرمانا، ولا تردنی الی اہلی، اور مجھے میدان جہاد سے میدان جنگ سے اپنے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹانا۔ یہ دعا انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے پڑھی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور مجھے کبھی بھی دوبارہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹانا۔ حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ احد جب ہوئی کافروں کے ساتھ دوسری جنگ، اس جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ اکرام میں عمر بن جمور رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں جہاد کے اندر شہادت کی موت دینا اور گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹانا۔ جب جنگ ختم ہوئی، کفار کو شکست ہو گئی، مسلمانوں نے وہ جنگ جیت لی، اب جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کو اونٹوں پر باندھ کر مدینہ واپس لے جانا تھا دفنانے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے عمر بن جمور رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو جب اونٹ کے اوپر رکھا گیا اور اونٹ کو چلنے کے لیے اٹھایا گیا اور اونٹ کا جب رخ مدینے کی طرف کیا، اونٹ نہیں چلتا، مدینے کی طرف نہیں چلتا، رک گیا اپنی جگہ پر، پیچھے سے اس کو ہانکنے والا ہانکتا ہے لیکن اونٹ چلنے کا نام بھی نہیں لیتا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، صحابہ اکرام نے، اب میت عمر بن جمور رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹ کے اوپر ہے اور اونٹ کا رخ مدینے کی طرف ہے لیکن اونٹ چلتا ہی نہیں ہے۔ بڑی کوشش کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، یا رسول اللہ حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش اونٹ کے اوپر ہے، ہم اس اونٹ کو چلاتے ہیں لیکن اونٹ مدینے کی طرف نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر والوں سے پتہ کرو کہ اس نے گھر سے آتے ہوئے کوئی بات تو نہیں کی تھی، کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی۔ چنانچہ جب گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی اللہ سے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا اور مجھے اپنے گھر کی طرف واپس مت لوٹانا۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی دعا قبول ہو گئی، اس لیے اونٹ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالی کے لیے جانوں کی قربانی بھی دینی ہے جس طرح صحابہ کرام نے دی ہے، اور مال کی قربانی بھی کس کے لیے دینی ہے؟ اللہ کے لیے۔ غزوہ تبوک کا جو مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور ہے۔ غزوہ تبوک جب ہوا تو گرمی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی کہ اس طرح تبوک کی لڑائی کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے جب چندے کی اپیل کی صحابہ کرام سے تو کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پچھلی صفوں سے اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں غزوہ تبوک کے لیے 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دیتا ہوں، 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دوں گا۔ آپ نے دوبارہ اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی دوبارہ پچھلی صفوں سے اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اور دوں گا اللہ کے راستے میں سامان سے لدے ہوئے۔ تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی
تیسری دفعہ پھر حضرت عثمان غنی پچھلی صفوں سے اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ اور دوں گا سامان سے لدے ہوئے۔ کتنے اونٹ ہو گئے؟ 300 اونٹ، خالی اونٹ نہیں، سامان سے لدے ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دفعہ جب یہ اعلان کیا یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں 300 سامان سے لدے ہوئے اونٹ دوں گا غزوہ تبوک کے لیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، حضرت عثمان نے اللہ کے راستے میں مال کی قربانی دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے راستے میں جنگ تبوک کے لیے مال دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ آج کے بعد ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جو بھی کرتا رہے ان سے کسی بھی عمل کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ما ضر عثمان، اس آج کے بعد حضرت عثمان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد یہ جو کچھ کرتا رہے۔ 300 اونٹوں کا تو انہوں نے اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان یہ 300 اونٹ تو تک دے گا جب یہاں سے صحابہ کرام روانہ ہوں گے جنگ احد کے لیے، جنگ غزوہ تبوک کے لیے۔ اب بتا نقد کتنے دے گا، نقد کیا چیز دے گا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے چندہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا نقد کیا دے گا؟ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، تھیلا دیناروں سے بھرا ہوا، سونے کی دینار، اور انہوں نے وہ تھیلا لا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا۔ اس میں سونے کی دینار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تھیلے کا جب منہ کھولا، اس کے اندر ہاتھ ڈالا، آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر سونے کے سکے آئے۔ دوسرا ہاتھ ڈالا تو دوسرے ہاتھ میں بھی یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سونے کے سکے اٹھائے، اور دونوں ہاتھوں سے یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سونے کے سکوں کو ہاتھوں کے اندر یوں کر رہے تھے، اور اس سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے نا، کھنکار سی آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ جب ان سکوں سے آواز آنے لگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے، اور آپ نے پھر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرتا رہے ان سے کسی عمل کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، اور اس کے بدلے اس کی قیمت اللہ کیا دے گا؟ جنت۔ تو زمین نے قربانی دی ہے نباتات کے لیے، نباتات نے قربانی دی ہے حیوانات کے لیے، اور حیوانات نے قربانی دی ہے انسان کے لیے۔ اب انسان کی جب باری آئی تو انسان نے قربانی دینی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اپنی جان کی بھی اور اپنے مال کی بھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی۔ 17ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، اور وہ سارا واقعہ پیچھے سے ذکر ہوتا چلا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ لوگ چلے گئے اپنا جشن منانے، عید منانے، تو اس دن وہ ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں، اور وہ کلہاڑا جو تھا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ واپس آئے انہوں نے اپنے بت خانے کا حال دیکھا تو وہ کباڑ خانہ بنا ہوا تھا، تو وہ تو بڑے غصے ہو گئے، وہ تو ان کے معبود تھے، انہی سے وہ مانگتے تھے، انہی کے سامنے سجدے کرتے تھے، انہی سے منتیں مانگتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو جب پتہ چلا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے تو وہ سارے لوگ کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، فرمایا کہ اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دو، اگر تم نے اس کو کوئی سزا دینی بھی ہے تو اس کو یہی سزا دو کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی، اور بہت بڑا ایک انہوں نے
لکڑیوں کا انبار اور ڈھیر لگا دیا، اور 1 مہینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق ایک قسم کا پنگھوڑا، جس کو آج کل آپ ٹینک بولتے ٹینک، اس منجنیق کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے اور دور سے اس کو چھوڑتے تھے تو وہ دشمن کے قلعوں کی دیواریں بھی توڑ دیتا تھا، اتنا بڑا وزنی پتھر ہوتا تھا۔ اس منجنیق کے اندر دور سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا آگ میں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے آگ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، کوئی ایسے معمولی انسان تھوڑی تھے، اللہ کے لیے جان کی قربانی بھی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی آگ سے باتیں شروع کر دی۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نارو کونی بردًا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بجنا نہیں ہے۔ اسی طرح تیرے شعلے آسمان سے باتیں کرتے رہے اور تو بھڑکتی رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی بن جا، جلانا نہیں ہے اس کو۔ اب ہو آگ اور وہ جلائے نہ، یہ ہو سکتا ہے؟ آگ کا کام ہی تو جلانا ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر انسان کے دل میں وہ ایمان ابراہیم علیہ السلام والا موجود ہے تو اس کو بھی آگ نہیں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آگ سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اے آگ کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کی۔ حدیث میں آتا ہے نمرود کا دور تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ظالم بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود، اس نے ان کو آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالتے ہوئے ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یحشر یوم القیامۃ ابراہیم، جنت کے اندر سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کے لیے سب سے پہلے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب جنت کے اندر جنتی چلے جائیں گے اور جنتیوں کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا تو سب سے پہلے کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی تھی اور سب سے پہلے ان کا لباس اتارا گیا تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، منجنیق کے اندر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا، اوپر سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل کے پاس، اور یہ لوگ ان کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں اور میرے خلیل کی مدد کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے، این اسی وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اندر بٹھا دیا، انہوں نے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، سامنے آگ جل رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا یا ابراہیم الک حاجت، اے ابراہیم مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ الک حاجت، کیا کوئی ضرورت ہو میرے لیے، کوئی خدمت ہو؟ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا جبرائیل لیس لی الیک حاجت، اے جبرائیل مجھے تیری حاجت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیسا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ حاجت تو تھی، ضرورت تو تھی کہ آپ سامنے اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر بعد ان کو آگ میں ڈالا جانا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام 600 پروں والا فرشتہ، 600 پروں والا طاقتور فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا میری کوئی ضرورت ہے آپ کو، میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیس لی الیک حاجہ، اے جبرائیل مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اگر میری آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے
تو آپ اپنی ضرورت مجھے بتا دیجئے کہ میں جا کر اللہ کے سامنے عرض کروں آپ کی ضرورت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس اللہ کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور مجھے سن بھی رہا ہے، وہ خود میری مدد کرے گا۔ چنانچہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس لی احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ آسمانوں میں تو اکیلا بادشاہ ہے، وعلی الواحد فی الارض اور زمین کے اوپر میں اکیلا تیری خالص عبادت کرنے والا ہوں، لیس احد یعبدک غیری میرے علاوہ زمین کے اوپر کوئی بھی تیری خالص عبادت کرنے والا موجود نہیں ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی دی اللہ کے لیے۔ یہ تو آج اللہ کی شفقت تھی، اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا بنا دیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو قربانی دے دی تھی نا، وہ تو اللہ کے لیے آگ میں کود پڑے تھے۔ اللہ کی مہربانی اور شفقت تھی کہ اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، تو جان کی قربانی بھی دی۔ پھر اللہ کے راستے میں اپنی قربانی دینا پھر بھی کچھ آسان ہے، لیکن اولاد کی قربانی دینا مشکل ہے۔ تو آگے انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کی بھی قربانی دی۔ وہ کیسی قربانی دی انشاءاللہ اس کا ذکر عید والے دن تقریر میں تھوڑا سا کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کیسی دی۔ انشاءاللہ عید کی نماز ہماری جامع مسجد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 6:30 بجے ادا کی جائے، چونکہ یہ عید کا موقع بڑی تو لوگوں نے قربانیاں کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس عید کی نماز ذرا جلدی پڑھی جاتی ہے، تو میرے خیال میں 6:30 بجے کا ٹائم ٹھیک رہے گا۔